الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا ہے اور اس میں انسان کو بسایا ہے۔ دنیا کے بنانے والے سے بڑھ کر دنیا کی حقیقت کون جانتا ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے پیدا کرنے والے سے بڑھ کر میری زندگی کا مقصد کون بتلا سکتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ بتلا رہے کہ اس دنیا کو ہم نے پیدا کیا، اس انسان کو ہم نے بیچ میں بسایا ہے، تو یہ دنیا اس کے لیے نہ تو آرام گاہ ہے اور نہ ہی چراگاہ ہے، بلکہ یہ امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا اس انسان کے لیے آرام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، امتحان گاہ ہے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانیے، اگر اس دنیا کی یہی حقیقت اندر بیٹھ جائے تو آدمی ناشکری سے محفوظ ہو جائے، بے صبری سے محفوظ ہو جائے۔ یہ شکر کیوں نہیں کرتا؟ آرام جو ملا ہوا ہے اس سے بڑا آرام چاہتا ہے۔ جتنا کھا پی رہا ہے اس سے بڑا اسٹیٹس کھانے پینے کا دیکھنا چاہتا ہے، نہ شکر ہے۔ صبر کیوں نہیں کرتا؟ یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز بھی میرے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ارے بھائی، یہ دنیا کی مزاج کے خلاف ہے، اس دنیا میں یہ نہیں ہوگا۔ یہ آرام گاہ بھی نہیں، چراگاہ بھی نہیں، امتحان گاہ ہے۔ یہاں تو ہونا ہی امتحان ہے۔ اگر یہی حقیقت اندر بیٹھ جائے تو ساری زندگی کی ترتیب آسان ہو جائے۔ بڑے بزرگ گزرے ہیں، بلکہ خود امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، بہت بڑے آدمی، اور اللہ نے ظاہری حسن بھی خوب عطا فرمایا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ بچے تھے، پڑھتے تھے تو اپنے پشت کی طرف بٹھایا کرتے تھے، سامنے نہیں بٹھایا کرتے تھے۔ اتنا پرکشش چہرہ تھا۔ پھر جوانی، اور جوانی بھی ایسی جو گناہوں کے دھبوں سے صاف اور ستھری ہو، پاکیزہ ہو، جس میں عفت اور جس جوانی میں عفت اور پاک دامنی کا کوئی عفت اور پاک دامنی میں کوئی گناہ کا داغ بھی نہ ہو۔ جوانی بھی ایسی جس شباب میں کوئی خیانت بھی نہ کی ہو۔ ظاہری حسن بھی، جوانی بھی ایسی، تو کتنی کشش ہوگی زندگی میں، کتنا حسن ہوگا۔
صورت بھی اچھی، سیرت بھی اچھی. سیرت اچھی ہو تو صورت کی کشش اور بڑھ جاتی ہے. سیرت اچھی نہیں تو قریب جا کر اس صورت کی کشش بھی نہیں لگتی، اس کے اندر کشش نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا. تو صورت بھی اچھی، سیرت بھی اچھی. اللہ اکبر. ایک شاگرد کو گھر میں بھیجا تو اللہ کی شان کے انجانے میں اس بچی کی نظریں گھر پہ پڑ گئی، گھر والی پہ پڑ گئی. واپس آ کر اپنے استاد سے کہنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا کہ یہ آپ کی کیا ہوا، آپ کی قسمت کے ساتھ، ایسی بیوی اور اتنے حسین. آپ تو بہت اچھی رفیق حیات جو آپ جیسا حسن رکھتی مل سکتی تھی، اور آپ اس کے ساتھ گزارا کر رہے ہیں. تو عجیب بات کی اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ جس کو اپنے لیے قبول کرتا ہے اسے مٹی کے کھلونوں کے اندر الجھانا نہیں چاہتا. اللہ جسے اپنے لیے قبول کر لیتا ہے اسے مٹی کے کھلونوں میں الجھاتا نہیں ہے. سبق دیا، یہ امتحان ہے. جو اللہ نے تقدیر میں لکھ گیا وہ میرے گھر میں آ گئی، یا جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا وہ میرے گھر میں آ گیا. اب جیسی آئی اس میں میرا امتحان ہے. اگر زندگی کو امتحان سمجھے گا تو پھر تو گھر نہیں ٹوٹیں گے. اگر اسے آرام گاہ سمجھے گا تو ایک کو چھوڑ کے دوسری کی تلاش میں، دوسروں کو چھوڑ کر تیسری کی تلاش میں، یہ نادان آرام گاہ کی تلاش میں گھر اجاڑے گا، فساد برپا کرے گا. اور اگر امتحان گاہ سمجھے گا تو اگر شوہر کا جیب خالی بھی ہو گئی تب بھی گھر چھوڑ کے نہیں جائے گی، فالج بھی ہو گیا تب بھی اس کی خدمت کرے گی. یہ نادان لوگ جب صرف صورت لے کر گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں نا، جب کنگلے ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی، جب بیمار ہوتے ہیں وہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی، جب مصیبت زدہ دیکھتی ہے وہ کہیں اور جا بستی ہے. جب صورت کو دیکھ کر گھر بسانے کے اندر آرام چاہنے والے زندگیاں بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہے، یہ آرام گاہ نہیں، چراگاہ نہیں، ہر خواہش پورا ہونے کی جگہ نہیں، یہ امتحان گاہ ہے. تو ایک بڑے اللہ والے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا. ایک دن آمنے سامنے میاں بیوی بیٹھے ہوئے تو شوہر کہنے لگا آپ تو جنتی ہیں. محبت بہت تھی میاں بیوی میں. وہ ناز میں آ کر کہنے لگی کہ تو جنتی ہے اس لیے کہ تجھے مجھ جیسے حور پری مل گئی، میری قسمت کھوٹی کہ تو میری قسمت میں آ گیا. تو کہنے لگے نہیں بھائی، تو بھی جنتی، تو مجھے دیکھتی ہے، صبر کرتی ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں، شکر کرتا ہوں. صبر والا بھی جنت میں، شکر والا بھی جنت میں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کسی کا امتحان صبر کے ذریعے، کسی کا امتحان شکر کے ذریعے. کسی سے لے کر اللہ امتحان کرتا ہے، کسی کو اللہ دے کر امتحان کرتا ہے. کسی کا امتحان خوشحالی میں اور کسی کا امتحان فقر میں، کسی کا امتحان صحت میں، کسی کا امتحان بیماری میں. ہے یہ امتحان گاہ. یہ زندگی کی حقیقت سمجھ میں آ جائے تو زندگی کا انداز بدل جائے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس ذات نے کائنات بنائی ہے اس کی بات تو ایک طرف،
ہم نے اس دنیا کو آرام گاہ بنا لیا ہے، خواہشات پورا کرنے کی جگہ بنا لی ہے کہ ہر خواہش پوری ہو، اور جہاں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے اسے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اس لیے تو صبر بھی نہیں ہے، شکر بھی نہیں، اس لیے تو صبر بھی نہیں ہے، شکر بھی نہیں۔ یہ دونوں خوبیاں آج انسانوں میں نایاب ہو گئی۔ انسان تو انسان مسلمانوں سے نایاب ہو گئے، جو ان کا ایمان تھا۔ علماء نے لکھا آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ سارا دین یہی ہے، لیکن صبر شکر نہیں رہا۔ بس تو ہے ہی نہیں، بس تو ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، دنیا کی حقیقت اسے اپنے دل میں جگہ دیں، یہ ہے ہی امتحان گاہ، یہ ہے ہی امتحان گاہ۔ اللہ آزما رہا، دیکھنا چاہتا ہے کون کیسا پرچہ کر کے آتا ہے۔ اگر یہ دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی، بہت آسان اور بڑی لذیذ، بڑا لطف آئے گا۔ اس لیے کہ ایسا شخص جو اسے امتحان سمجھ رہا، وہ بسترے پہ پڑا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے، وہ کہے گا الحمدللہ میں اپنے امتحان میں تو کامیاب ہوں، جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایک شخص بیماری کی حالت میں ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑا افسردہ، اور افسردے میں کہنے لگا حضرت مکہ میں ٹھہرا ہوں، بیماری میں پڑا ہوں، بیت اللہ میں آ کر نفل بھی نہیں پڑھ سکتا، طواف بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ بیت اللہ میں نفل پڑھنا کس لیے، بیت اللہ میں طواف کرنا کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے نا۔ اور وہی چیز تم اگر بسترے پہ صبر کرو گے تو اللہ تمہیں عطا کر دے گا۔ جو زندگی کے امتحان کے لیے سامان نفلوں کے ذریعے کر رہے ہو، طواف کے لیے زر کر رہے ہو، وہ بسترے پہ پڑے بیماری کے حالت میں بھی وہ سامان ہو سکتا ہے۔ تو میرے اختیار میں نہیں نا بیماری کا ٹالنا، وہ تو میرے اختیار میں نہیں اولاد کا ملنا، وہ تو میرے اختیار میں نہیں نا صحت کا ملنا، وہ تو میرے اختیار میں نہیں ہے نا دولت کا آنا، میرے اختیار میں نہیں۔ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں میرا امتحان ہے۔ میری کامیابی تو اس امتحان میں کامیابی ہے کہ میں صبر کرتا ہوں یا شکر کرتا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ اس امتحان میں کامیابی۔ خواہشات پورا کرنا تو میری زندگی کا مقصد نہیں، اس دنیا میں آرام حاصل کرنا تو میری زندگی کا مقصد نہیں، اس دنیا کو میں نے چراگاہ تو نہیں بنانا کہ بس شہوت پوری ہو جائے معدہ بھر جائے، شہوت پوری ہو جائے معدہ بھر جائے۔ دنیا اس لیے نہیں ہے، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ ہاں ایک اور دنیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہ ایک اور دنیا ہے جہاں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، وہ ایک اور دنیا، اس دنیا میں نہیں، وہ ایک اور وطن ہے۔ اس دنیا کی حقیقت بھی اللہ نے بتائی، اس وطن کی حقیقت بھی بتائی۔ اس وطن میں یہ ہوگا کہ جو تم چاہو گے وہ پورا ہوگا۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے، یہ دنیا تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں تو امتحان ہے۔
وہ دنیا ایسی ہے، وہ وطن ایسا ہے جہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيَ، جو تم چاہو گے. ایک دیہاتی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہ حضرت کیا وہاں دانتری بھی ہوگی؟ اور گندم خواہش پورا کرنے کی اگر میری ہوئی تو وہ بھی پوری کی جائے گی؟ حضرت فرمایا وہ بھی ہوگی، لیکن تمہیں وہاں خواہش یہ ہوگی نہیں، وہاں تو ہر خواہش پوری ہوگی. نزلا من غفور الرحیم، وہاں میزبان مولا ہوگا اور یہ لوگ جنت میں اللہ کے مہمان ہوں گے. پھر مولا اپنے شایان شان میزبانی کرے گا نا. سبحان اللہ. نزلا من غفور الرحیم. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ اپنے ہاتھوں سے خود شراب طہور پلائے گا. وسقاہم رب پلائے گا. آپ کے گھر کے مہمان بھی ہوتے ہیں، کچھ کے سامنے میز پہ پانی رکھ دیا جاتا ہے اور کچھ کے لیے خادموں سے کہا جاتا ہے ذرا شربت پلا دو، اور کچھ ایسے بڑھیا مہمان ہوتے ہیں کہ آپ خود اٹھ کے ان کو پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کچھ کا اعزاز و اکرام ایسا فرمائیں گے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، محبوب مولا خود پلائے گا. کیا مزہ ہے. اللہ کرے اللہ کی محبت ہے کو چسکا لگ جائے تو اس جملے کا بھی اپنا مزہ ہے. محبوب، محبت، یہ عجیب بلا ہے. محبوب کے تذکروں میں بھی لذت ہے، محبوب کی یاد میں بھی لذت ہے، محبوب سے ملاقات کا اشتیاق رہتا ہے، اشتیاق، شوق. پھر اس محبت کی تاثیر دنیا دیکھتی ہے. اس محبت کی تاثیر دنیا بڑی تاثیر رکھتی ہے. محبت کہ آدمی، محبت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آدمی اپنے محبوب کے لیے قربان ہونا اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھتا ہے. بلکہ بس اوقات محبوب کی محبت میں ایک اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے بے نیاز ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میرے اوپر کیا آ رہا ہے. نہیں، محبوب، یہ اس کی تاثیر ہے، بلا ہے یہ. بلکہ آج ہماری سوسائٹی حرام محبتوں سے خوب آشنا ہے کہ جب یہ آتی ہے تو اولادیں ماں کو چھوڑ دیتی ہیں، یہ آتی ہے تو لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ آتی ہے تو لوگ خاندانوں کو رسوا کر دیتے ہیں. یہ حرام محبت کا ہی اثر ہے. عزت ماں باپ کی، جسے کہیں کہ بھرے بازار رسوا کر دیتے ہیں. اولادیں ماؤں کو برا بھلا کہتی ہیں، باپ کے سامنے اولادیں کھڑی، آپ نے کیا کیا میرے لیے. یہ حرام محبت کا یہ اثر بڑی تاثیر رکھتی ہے. محبت دل کی کیفیت ہے، دل کی کیفیت. تو اگر اللہ سے محبت کا کچھ چسکا لگ جائے تو اس لفظ کا بھی مزہ ہے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ بس اوقات عصر کے بعد چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، اور عصر سے پورا وقت، مغرب تک پورا وقت یہ آیت پڑھتے پڑھتے لذت حاصل کیا کہ اللہ خود، محبوب خود پانی پلائے گا. سبحان اللہ. محبوب خود پانی پلائے گا. تو یہ ایک یہ جہان ہے میرے عزیزو، اور ایک وہ جہان ہے. دونوں کی حقیقتیں الگ ہیں. اس جہان کی حقیقت یہ امتحان گاہ ہے. اگر کوئی یہاں آرام گاہ کی طرف دوڑے گا، اسے آرام گاہ سمجھے گا، خوار ہو جائے گا. جیسے سفر کے بارے میں یہ ذہن ہے کہ بھئی سفر میں ہر چیز تو نہیں ملتی نا. کیا کہتے ہیں؟ سفر میں تو ہر چیز نہیں ملتی نا. یہ ذہن، سفر میں تو ہر چیز نہیں ملتی نا. یہ ذہن بنا کے جب سفر شروع کرتا ہے کہ سفر میں ہر چیز نہیں ملتی، تو اس سفر کی تکلیفیں اسے تکلیفیں لگتی ہی نہیں. سفر کی تکلیفیں لگتی ہی نہیں، اس لیے کہ ذہن بنا کے نکلتا ہے. وہ پلنگ تو نہیں ملا،
ویسا اے سی تو نہیں ملا، ویسے وقت پہ کھانا تو نہیں ملا، ویسے مشروبات تو نہیں مل رہے، ویسے آرام کی جگہ تو نہیں ملی، لیکن ایک ذہن بنایا ہو یہ سفر میں سب چیزیں تھوڑی ملتی ہیں. اس لیے صبر کرنا بھی آسان، شکر کرنا بھی آسان. اللہ کرے اس دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے کہ یہاں بھی سب چیزیں نہیں ملتی، پھر زندگی آسان ہو جائے گی. اگر کوئی نادان یہ کہے کہ سفر میں نے ہر چیز حاصل کرنی ہے، تو وہ خود تو ہوگا پریشان، جو اس کے ارد گرد ہوں گے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے. کس مصیبت سے واسطہ پڑا ہے، اس کو تو چین ہی نہیں آتا. اس لیے آج ہر گھر کے اندر ایک آدمی نے سارا گھر کا سکون برباد کر رکھا ہے. بلکہ اب تو ایسے بہت سارے تماشے ہیں کہ جب دنیا کی حقیقت اہل گھر میں، اہل گھرانے میں پتہ ہی نہیں، اور ہر ایک چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو، تو کتنی بے سکون گھر کا ماحول کر دیا ہے، کتنی زندگی بے سکون کر دی گئی ہے، کتنے گھروں کے اندر پریشانیاں آ گئی. جیسے سفر جہاز میں بیٹھا ہو اور ایک آدمی کہ مجھے ہر چیز ملنی چاہیے، تو ساتھ والا بھی پریشان ہوگا. اسی طرح کسی گھر کے اندر بھی کچھ ہے میری ہر خواہش پوری ہونی چاہیے. اگر بیٹا بھی اس لائن پہ آ جائے نا تو ماں باپ کی زندگی مصیبت بن جاتی ہے. شوہر اس مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو اس کے ساتھ جو رفیق حیات ہے اس کی زندگی بھی عذاب ہو جائے گی. کس مصیبت سے واسطہ پڑا ہے. اور ایک یہ ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، یہاں ہر چیز نہیں ملنی، جتنی مل رہی ہے کہہ رہا ہے الحمدللہ، اور جتنی نہیں مل رہی کہہ رہا ہے اللہ میں اس پہ صبر کرتا ہوں. یہ ہے امتحان گاہ. تو اس چیز کو، زندگی کو، اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے کہ یہ امتحان گاہ ہے. ہر شخص کا امتحان ہے، جس کے پاس اولاد ہے اس کی بھی، اور جس کی اولاد نہیں اس کے بھی، جو خوشحال ہے اس کا بھی، اور جو تنگ دست ہے اس کا بھی امتحان ہے. ہر ایک کا امتحان. اب اس دنیا امتحان گاہ میں کامیاب کون؟ جو جس حال میں رہ رہا ہے اپنے اللہ کو راضی کر رہا ہے وہ کامیاب ہے. بس اوقات خوشحال رہنے والا ناکام ہوتا ہے، تنگ دستی میں رہنے والا کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ خوشحال رہنے والا شکر ادا نہیں کرتا، اور تنگ دستی میں رہنے والا صبر کر لیتا ہے. اور بس اوقات تنگ دستی میں رہنے والا ناکام ہو جاتا ہے کہ وہ صبر نہیں کرتا، اور خوشحالی میں رہنے والا شکر کر کے اپنے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. بس اوقات اولاد رکھنے والا ناکام ہو جاتا ہے ناشکری کی وجہ سے، اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ صبر کر کے الحمدللہ اس دنیا سے کامیاب ہو کے جاتا ہے. تو اصل کا تو اس امتحان میں کامیابی ہے. تو اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دنیا بنائی اس لیے، زندگی اور موت بنائی اس لیے ہم دیکھیں تم میں سے کون بڑھیا عمل کرتا ہے. احسن عمل، کون بڑھیا عمل کرتا ہے. خوشحالی میں بڑھیا عمل شکر ہے، تنگ دستی میں بڑھیا عمل صبر ہے. ہاں، نماز کے وقت میں بڑھیا عمل نماز ہے، زکوٰۃ میں وقت بڑھیا عمل زکوٰۃ ہے، حج فرض ہے اس میں بڑھیا عمل حج ہے. زندگی کے جس موسم میں رہ رہا ہے، جس حال میں رہ رہا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا اس میں کون بڑھیا عمل کرتا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. جو بڑھیا عمل کر کے چلا گیا وہ کامیاب انسان بن کے چلا گیا، وہ امتحان میں کامیاب ہے. اور میرے عزیزو، یہ امتحان گاہ ایسی ہے، یہ امتحان گاہ ایسی ہے کہ جس امتحان گاہ کا وقت کسی گھڑی ختم ہو سکتا ہے. کسی وقت ختم ہو سکتا ہے. پرچے کا وقت کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے.
اس لیے جتنی زندگی کے لمحات مل رہے ہیں اس میں اس انداز میں رہو کہ تمہارا پرچہ مکمل رہے.